أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ تمام حمد خدائے بزرگ و برتر کے لیے اور درود و سلام ہو محمد وعلی محمد کی ذات اطہار پر۔ مناجات شعبانیہ میں ہم کلمات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا سہارا لیتے ہوئے مناجات کا سلیقہ سیکھ رہے ہیں۔ یہ مناجات لسان امیر المؤمنین امام المتقین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے جاری ہوا اور پھر تمام ائمہ معصومین علیہم السلام نے اس کو زمزمہ کیا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس دعا کو سمجھ کر پڑھیں اور اس پر غور و فکر کریں، تدبر کریں۔ آج کی نشست میں ہم اس دعا کے اگلے جملوں سے مستفید ہوں گے۔ اس دعا میں کتنے خوبصورت انداز میں مولا مناجات کر رہے ہیں، خدا سے راز و نیاز کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، الہی ان حرمتنی فمن ذا الذی یرزقنی، میرے معبود اگر تو نے مجھے محروم کیا تو پھر کون ہے جو مجھے رزق دے گا۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ہمیں خدا سے اتنا نزدیک کر دیا کہ فرمایا، اے خدا، اے میرے رب، دعا کا یہ لفظ بشر کو خدا سے کتنا قریب کر دیتا ہے۔ لہٰذا مناجات کے اس جملے سے ہمیں یہ تین چیزیں حاصل ہوتی ہیں کہ روزی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، رزق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور عزت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اے خدایا، اگر تو مجھے محروم کر دے تو کون ہے جو مجھے معنوی رزق عطا کرے۔ سورہ یونس میں 31ویں آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اتنی پیاری آیت ہے کہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ کہہ دیجئے تمہیں آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے، سماعت اور بصارت کا مالک کون ہے، کون ہے جو بے جان سے جاندار کو پیدا کرتا ہے اور جاندار سے بے جان کو پیدا کرتا ہے، کون امور عالم کی تدبیر کر رہا ہے۔ پس وہ کہیں گے اللہ، تو بس کہہ دیجئے پھر تم کیوں اس سے بچتے نہیں ہو؟ بتاؤ تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دینے والا کون ہے؟ اَمَّن یملک السمع والابصار، سماعت اور بصارت کا مالک کون ہے؟ سورہ ذاریات میں آیت نمبر 58 میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہے ہیں، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، کہ پروردگار عالم فرما رہے ہیں یقیناً هو الرزاق، کہ یقیناً اللہ ہی بڑا رزق دینے والا ہے، بڑی پائیدار طاقت والا ہے۔ الہی ان حرمتنی فمن ذا الذی یرزقنی، میرے معبود اگر تو نے مجھے محروم کر دیا تو پھر کون مجھے رزق عطا کرے گا۔ وَإِن خَذَلْتَنِی فَمَن ذَا الَّذِی يَنصُرُنِی، اور اگر تو نے مجھے رسوا کیا تو پھر کون ہے جو میری مدد کرے گا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ عباسی سلطنت بہت بڑی تھی، معتصم باللہ عباسی حکمرانوں میں سے تھا۔ اس نے 2 سال حکومت کی، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ اس کو لوٹ لیا گیا اور وہ فقیر بن جاتا ہے، یعنی وہ فقیر ہو گیا۔ مساجد میں جا کر اعلان کرتا ہے کہ میں کل تمہارا حکمران تھا، آج تم لوگ کی مدد مجھے درکار ہے۔ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے، سورہ آل عمران میں 26ویں آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گی کہ اے اللہ، اے مملکت کے مالک، تو جسے چاہے حکومت دے اور جسے چاہے چھین لے، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، صرف خدا ہی تمہاری مدد کرنے والا ہے۔ دنیا میں فیاضی جو ہے وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہا ہے۔ ایک خوبصورت واقعہ آپ سب کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گی کہ عباسی خلیفہ کی بیوی ایک دن بازار سے گزر رہی تھی، کسی فقیر نے صدا لگائی کہ اللہ کے فضل سے میری مدد کرو۔ ملکہ نے جب یہ دیکھا تو اس نے اپنے غلام سے کہا کہ یہ اللہ کے فضل سے مانگ رہا ہے، اس کو فقط 1 درہم دے دو اور جو میرے فضل سے مانگے گا اس کو یہ مرغی دے دینا۔ اس کے ہاتھ میں ایک مرغی تھی، کہا کہ یہ مرغی اس کو دے دینا۔ لہٰذا جو شخص ملکہ کے فضل سے مانگ رہا تھا، غلام نے اس کو مرغی دے دی۔ کہا جاتا ہے کہ جو اللہ کے فضل سے مانگ رہا تھا اس کو فقط 1 درہم دیا گیا۔ اس کے خیال میں ملکہ کی یہ تھا کہ یہ فقیر اس درہم سے کھانا خرید کے کھائے گا اور مالدار نہیں ہو سکے گا۔ اس شخص نے وہ مرغی جس کو ملکہ کے فضل سے مرغی ملی تھی، اس شخص نے مرغی جو اللہ کے فضل سے مانگ رہا تھا اس کو بیچ دی۔ اس نے 1 درہم میں اس سے وہ مرغی خرید لی، یہاں تک کہ کچھ عرصے کے بعد
ملکہ کا گزر وہاں سے ہوا، اس نے دیکھا کہ جو ملکہ کے فضل سے مانگ رہا تھا وہ اب بھی فقیر ہے، لیکن وہ شخص جو اللہ کے فضل سے مانگ رہا تھا وہ وہاں پر موجود نہیں ہے۔ ملکہ نے پوچھا وہ کہاں ہے، پتہ چلا وہ ایک بہت بڑا تاجر بن گیا ہے۔ کیوں تاجر بن گیا تھا؟ اس لیے کہ جو مرغی اس کو ملی تھی وہ جب اس نے خریدی اس شخص سے جو ملکہ کے فضل سے مانگ رہا تھا، اس شخص سے ایک درہم میں وہ مرغی جب خریدی تو اس مرغی کے پیٹ میں جواہر تھے جو اس بندے کو ملے اور وہ تاجر بن گیا۔ تو یہ خدا جو رزق عطا کرنے والا ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 میں ہے کہ وَمَكْرُ وَمَكْرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ اور ان لوگوں نے تدابیر سوچی اور اللہ نے بھی جوابی تدبیر فرمائی، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اگلے جملے کی طرف ہم بڑھتے ہیں کہ جس میں ہے کہ الہی اعوذ بکا من غضبک وحلول سخطک، میرے معبود میں تیرے غضب اور تیرا عذاب نازل ہونے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یعنی الہی کی تعبیر اتنی زیادہ خوبصورت ہے۔ الہی یعنی اے میرے معبود میں تیری پناہ میں آیا ہوں، میں تیری طرف آ رہا ہوں، میرے معبود میں تیرے غضب اور تیرا عذاب نازل ہونے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہاں پر ہم یہ بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غضب کیا ہے۔ کیا اللہ کا غضب ہماری طرح کا ہے؟ جب یہ سوال چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ غضب الہی کیا ہے، تو امام نے جواب دیا کہ غضب در حقیقت عذاب الہی ہے، اور خدا کی ذات ہماری صفات سے پاک ہے، یعنی اللہ کا غضب ہمارے غضب کی طرح نہیں ہے۔ دعائے عرفہ میں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے معبود مجھ پر اپنا غضب نازل نہ فرما، بس اگر تو ناراض نہ ہو تو پھر مجھے تیرے سوا کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ تیری ذات پاک ہے، تیری مہربانی مجھ پر بہت زیادہ ہے، تو مجھ سے غضبناک نہ ہوتا، اگر تو راضی ہے تو تیرے غیر کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یا من سبقت رحمتہ غضبہ، خدا وہ ہے جس کی رحمت غضب سے پہلے ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ خدا نے جہنم کو بنایا ہے، تو یہ خدا کی بھی ایک رحمت ہے، یعنی سمجھنا ہوگا یہ رحمت کیسی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جنہوں نے بہت زیادہ ظلم کیا ان پر آج بھی سب لوگ لعنت بھیجتے ہیں، اور جو لوگ ان کو نہیں پہچانتے اور ان کی پیروی کرتے ہیں تو قیامت کے دن ان سب پر بھی جو ہے وہ لوگ لعنت بھیجیں گے۔ جہنم ایسے ہی ہے کہ اگر دنیا میں نہ سدھر سکے تو جب تک آتش جہنم میں تم نہیں پکو گے جنت تمہیں میسر نہیں ہو سکے گی۔ یعنی کچھ لوگ پہلے اپنے گناہ اپنے ظلم کے باعث پہلے جہنم کی آگ کا مزہ چکیں گے، پھر وہ جنت کی طرف جائیں گے۔ اگلا جملہ کیا ہے؟ الہی ان کنت غیر مستاہل لرحمتک، میرے معبود اگر میں تیری رحمت کے لائق نہیں، فانت اہل ان تجود علی بفضل سعتک، بس تو اس چیز کا اہل ہے کہ مجھ پر اپنے عظیم تر فضل سے عطا و عنایت فرما۔ یعنی یہاں پر ہم دیکھیں کہ اتنی خوبصورت یہ مناجات ہے کہ پروردگار عالم اگر تیرا فضل اور کرم مجھ پر نہ رہا، میں رحمت کی اہلیت نہیں رکھتا، مگر تو اس اہل ہے کہ مجھ پر اپنی فراوان رحمت عنایت فرما۔ اے بار الہ تیرا فضل بے انتہا ہے، الہی کانی بے نفسی واقفات بین یدیک وقد اذلھا حسن توکلی علیک۔ کتنی پیارے انداز میں یہاں پر توکل کے حوالے سے بیان ہو رہا ہے کہ اے میرے معبود گویا میں اپنا تمام تر وجود لے کر تیرے سامنے کھڑا ہوا ہوں، جبکہ تیری ذات پر توکل کا سایہ مجھ پر چھایا ہوا ہے، کیونکہ تو نے ہی فرمایا ہے وہی جس کا تو اہل ہے، اور تو نے مجھے دامن عفو میں پناہ دی ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم رحمت الہی کے مستحق نہیں ہیں، اس لیے ہم دعا میں کہتے ہیں کہ جس کا میں مستحق ہوں وہ میرے ساتھ نہیں کرنا، بلکہ میرے ساتھ وہ کر جو تیرے لیے شائستہ ہے۔ میں کیا ہوں، میری کیا اوقات ہے؟ دعائے ابو حمزہ تمالی میں جو ہے ہم پڑھتے ہیں حبنی بفضلک سیدی وتصدق علی بعفوک، یعنی کیا اے میرے آقا میں کیا ہوں، میری اوقات کیا،
مجھے اپنے فضل سے بخش دے۔ اے میرے سردار اپنے عفو کے صدقے میں مجھے اپنے پردے میں لے لے اور اپنے خاص کرم سے میری لغزشوں سے درگزر فرما۔ میرے سردار میں وہی بچہ ہوں جسے تو نے پالا ہے، میں وہی ہوں جسے تو نے علم دیا ہے، میں گمراہ ہوں جسے تو نے راہ دکھائی، میں پست ہوں جسے تو نے بلند کیا۔ امام زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے ہمارے مولا، اے بار الہ، ہماری امید پوری فرما۔ اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اعمال کی سزا کیا ہے، لیکن تیرا علم ہمارے بارے میں ہے اور ہمیں اس کا علم ہے کہ تو ہمیں اپنی بارگاہ سے خالی نہیں پلٹائے گا، چاہے ہم تیری رحمت کے حقدار نہ بھی ہو، بس تو اس کا اہل ہے کہ ہم پر اور دوسرے گناہ گاروں پر اپنے وسیع تر فضل سے عنایت کرے، بس ہم پر ایسا احسان فرما کہ جس کا تو اہل ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سورہ مائدہ میں پروردگار عالم کیا ارشاد فرما رہا ہے، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو اللہ پر توکل کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، بس ہم خدا پر توکل کرتے ہیں۔ شب معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا سے سوال کیا کہ بار الہ آپ کے نزدیک کون سا عمل افضل ہے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا میرے نزدیک مجھ پر توکل کرنے اور میری قسمت پر، میری رضا پر راضی ہونے سے بڑھ کر کوئی افضل عمل نہیں ہے۔ جس کا توکل اللہ سبحانہ وتعالی پر ہے اس کے لیے در حقیقت کسی قسم کی مشکلات نہیں ہیں۔ آج ہم اپنی نشست کا یہی پر اختتام کرتے ہیں اور جو کچھ آج ہم نے مناجات شبانیہ کے جملوں سے سیکھا ہے اس کا ہدیہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو پہنچاتے ہیں جو باب الحوائج ہیں، اور ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ اے رب ذوالجلال ہمارے تمام گناہان کبیرہ گناہان صغیرہ کو بخش دے، ہماری تمام مشکلات کو دور فرما، ہمارے تمام غموں کو دور فرما اور ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں اے بار الہ لے لے، ہماری توفیقات خیر میں اضافہ فرما تاکہ نور امام زمانہ علیہ السلام سے ہم اپنی آنکھوں کو منور فرمائیں انشاءاللہ۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔